آپ نے خود آج فرمایا پریس کانفرنس میں کہ فوجی عدالتیں بنانی ہیں تو بہتر ہے مارشل لا کا اعلان کر دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فوجی عدالتیں بنے گی تو کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گی؟ دیکھیے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، اس کا میں قائل نہیں ہوں. یا تو آپ پورا تیتر کھائیں یا پورا بٹیر کھائیں. تو اگر فوجی افسران کو عدالتوں میں بٹھا کر دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ان کی خدمات کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور سول عدالتیں ناکام ہو چکی ہیں، تو حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ پھر صرف عدالتوں کا کیا ضرورت ہے؟ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ایکشن تو چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب نے اور فوج کے دیگر افسران نے مل کر شمالی وزیرستان میں از خود شروع کیا تھا. بعد میں فوج نے، بعد میں سول حکومت نے اسے اون کیا ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ فوجی افسران کے تحت عدالتیں لگانے کے بجائے زور پورا نظام ہی اگر 2 سال کے لیے فوج کے حوالے کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوگا. فوج کی حکومت کے ہاتھوں پورا اقتدار دینا تاکہ وہ جہاں جہاں کمزوریاں دیکھیں وہاں وہاں مداخلت کر سکیں. باقی جیسے خطاب الفاظوں جملوں کے اور یقین دہانیوں کے لیے تو ہمیشہ کی طرح بہت اچھا تھا، لیکن جس نے وزیر اعظم صاحب کا خطاب لکھا اس نے پھر لفظ طالبان کا استعمال نہیں کیا، القاعدہ کا استعمال نہیں کیا، داعش کا لفظ استعمال نہیں کیا، ریڈ نام استعمال نہیں کیا. حفظہ کی مدرسہ حفظہ کی لڑکیاں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ الحسینی القریشی ابو بکر البغدادی کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے اسامہ بن لادن کے قتل کا اور ہم داعش کی خلافت کا نظام پاکستان میں نافذ کریں گے. اس بارے میں تو ایک لفظ
انہوں نے نہیں کہا. جی جناب. الطاف بھائی ساری پولیٹیکل قیادت موجود تھی, کوشش کی گئی کہ پولیٹیکل آنرشپ دی جائے ملٹری کو, لیکن جو آپ نے جو پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا بڑا ویلڈ ہے کہ ان دہشت گرد قوتوں کے نام نہیں لیے گئے جس سے آپ کو ریزرویشن ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب روایتی خطاب تھا. لیکن ضروری تو یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن آپ کے پاس کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے اعلان کیا فوج کو دے دیا جائے, تو کیا جمہوری قوتوں کے پاس کون سا ایسا میتھڈ ہے, کون سا ایسا طریقہ کار ہے کہ وہ یہ فوج سے ریکویسٹ کرے کہ جناب آئیں اور آپ اقتدار سنبھال لیں؟ وزیر اعظم صدر پاکستان کے نام خط لکھیں کہ وہ سپریم کورٹ کے ججوں سے کہیں کہ ملک اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے, اس کے مد نظر آپ حکومت کو حکم دیں آرٹیکل 190 کے تحت 190 کے تحت کہ وہ فوج کو طلب کر کے اور ان سے درخواست کرے کہ وہ ملک کا نظم و نسق سنبھال لے. جی جناب. تو الطاف بھائی اس طرح تو یہ ہوگا کہ جو جمہوری قوتیں ہیں جنہوں نے بڑی طویل جدوجہد کی آمریت سے نجات کے لیے بھی, کیا وہ اپنی ناکامی کا کھلے بندوں اعتراف کر لیں؟ دیکھیے آپ کا آپ کا انٹرویو اور سوال یہ پڑھتا جائے گا, اس کا جواب کبھی ختم نہیں ہوگا, کیونکہ جمہوریت کے نام پر ملک میں آنے والی جتنی جمہوری حکومتیں ہیں اس میں جمہوریت, لوکل باڈی سسٹم, گھر گھر انصاف کی فراہمی کہاں ہوئی ہے. لوکل باڈیز کے سسٹم جب نافذ ہوا ہے وہ فوجی حکومتوں کے زمانے میں ہوا ہے. جمہوری کوئی حکومت ایسی جمہوری دور میں جس کا آپ تذکرہ نہیں کر سکتے, جس کے دور میں لوکل باڈیز, لوکل کونسلز کے الیکشن کرا کر بی ڈی سسٹم, کاؤنسلر سسٹم, ٹاؤن ناظم سسٹم, یو سی ناظم سسٹم, تعلقہ ناظم سسٹم, کہ بارش ہو, پانی بھر جائے, گٹر ابلنے لگے, کوئی اور آفت آ جائے تو پورے محلے کے لوگ کونسلر کا دروازہ کھٹکھٹائیں, کیونکہ وہ گلی میں رہتا ہے, محلے میں رہتا ہے. وہ یو سی کے پاس جائے, یو سی کا دروازہ کھٹکھٹائے, وہ ٹاؤن ناظم کا, تو ایک ہی محلے کے اندر رہنے والے عام آدمی کی اپروچ ہوتی ہے ایم پی ایس, ایم این ایس سے تو ملنے میں فرشتوں کو دشواری ہوتی ہے, انسان تو کجا. اچھا الطاف بھائی یہ جب آج اے پی سی ہو رہی تھی تو ایم کیو ایم کی جو ریپرزینٹیو ہیں وہ بھی موجود تھے, اجلاس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں کی گئی. اگر یہ معاملات وہیں اٹھائے جاتے اور وہیں یہ کہہ دیا جاتا کہ جناب آپ نام لیں تو بات بنے گی, کیا وہاں یہ سوال اٹھایا گیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یک طرفہ کوئی ایک ایسا سٹیٹمنٹ تھا جو کسی دباؤ کے تحت جو ہے پرائم منسٹر نے بوجہ مجبوری کیا ہے, ممکن ہے یہ کوئی ملٹری پریشر ان کے اوپر آیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ تمام جو ہے باتیں کرنے پہ تیار ہوئے ہیں,
ان کا دل شاید اس کے ساتھ نہیں ہے؟ دل تو کبھی بھی کہیں اور تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہمیشہ جب کوئی بات کہنی پڑی تو اشارے کہیں اور سے آئے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان کا بچہ جانتا ہے۔ جی جناب۔ اچھا الطاف بھائی، یہ چونکہ پوری پولیٹیکل آنرشپ اس میں شریک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ سٹل آپ کی بہت سی ریزرویشن ہے، لیکن جب پوری قومی قیادت جمع ہوتی ہے، آپ کی ماضی کی حلیف جماعت پیپلز پارٹی بھی تھی، عمران خان بھی، اور بھی بڑے لوگ تھے، تمام لوگوں نے یہ پولیٹیکل آنرشپ کے تحت جو ہے اس اعلامیہ کے اوپر جو ہے اتفاق رائے کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کچھ وقت دینا چاہیے؟ سوائے ایم کیو ایم کے باقی اونرشپ جو پولیٹیکل پارٹیز نے دی، جب ایم کیو ایم اور الطاف حسین چلا کے 10 سال سے 15 سال سے کہہ رہا ہے جاگ اٹھو سونے والو، جاگ اٹھو، طالبانائزیشن ہو رہی ہے، طالبانائزیشن ہو رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ قہقہے لگتے تھے، الطاف حسین پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کو ڈرا رہا ہے، لوگوں کو ورغلا رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، کوئی طالبانائزیشن نہیں ہو رہی، حکومت کی رٹ قائم ہے، حکومت کے علم میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ طالبانائزیشن ہو رہی ہے۔ آج وہی حکومتیں اور وہی پولیٹیکل پارٹیز، وہی جمہوریت کے چیمپئن، کہ جو میری سچی باتیں میں کہتا تھا فوج آ جاؤ، تو کہتے تھے یہ فوج کی پیداوار ہے اس لیے کہہ رہے ہیں، بھلے تم ہو پیدا، تم ان کے گھر ہوئے ہو، دودھ کی بوتلیں پی کر فوجیوں کی گود میں جوان تم ہوئے ہو، تمہیں تو شرم بھی نہیں آتی کہ تم الطاف حسین پہ یہ الزام لگاتے ہو۔ لیکن اس وقت عوام کو یہ حکمراں بیوقوف بناتے تھے، آج یہی حکمراں جو ہے سب سے پہلے آگے بڑھ کے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف آئی ایس آئی کا چیف بیٹھا تھا اور فوجی بیٹھے تھے وردی میں، وردی دیکھ کر دل دھڑ دھڑ کر رہے تھے ان نام نہاد جمہوریت کے چیمپئنوں کے، بڑی بڑی تقریریں کرنے والوں کے، اور وہ بلا کسی اعتراض کے لیے ہاں ٹھیک ہے، فوجی عدالتیں ٹھیک ہے، آؤ آؤ ہم ساتھ ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دن کے میرے افتخار کاظمی صاحب اور اعجاز احمد صاحب، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جی آپ خود حقائق سے نظریں چرا رہے ہیں۔
مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے. یہ جھوٹے چیمپئن ہیں, یہ جمہوریت کے چیمپئن اور جان دینے والے ایسے ہیں جو نعرے لگانے والے, جان دینے کی باتیں کرنے والے اور جان دے نعرے نہیں جان دینے والے مجنوں اور ہوتے ہیں, اور دودھ پینے والے مجنوں اور ہوتے ہیں. یہ دراصل جمہوریت کے چیمپئن دودھ پینے والے مجنوں ہیں, خون دینے والے مجنوں نہیں ہیں. بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ ایکشن پلان دیا گیا ہے, اس کے تحت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی کی جائے گی وہ کامیاب ثابت ہوگی یا مشکل ہوگا؟ فوج تو کرے گی. جنرل راحیل شریف صاحب کی سربراہی میں فوج تو کرے گی, لیکن عوام بھی ساتھ میں ہے. لیکن حکومت کہاں کہاں تعاون کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اگر حکومت کرے گی تعاون خلوص نیت کے ساتھ تو میں حکومت کی اور ساتھ جو سچائی کے ساتھ دے گا ان کی تعریف بھی کروں گا. الطاف بھائی, آنے والے دنوں میں آپ پاکستان کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دن مستقبل مجھے تو بالکل اچھا نظر نہیں آتا اگر ایماندار لوگ حکومت میں نہیں آئے اور اب ملک میں کمال اتا ترک کی طرح سے کوئی فوجی جرنیل آ کے حکومت نہ سنبھالے اور وہ ایک ڈنڈا ہلا کر اور ڈنڈا دکھا کر اور آرڈر دے کر کہ جاؤ جاگیرداروں کو گھر سے باہر نکال کے پھینک دو, ان کے گھروں پہ قبضہ کر لو, اور پھر نافذ کرے قانون. جاگیردارانہ سسٹم, وڈیرانہ سسٹم, سرمایہ دارانہ سسٹم, قرضے لے کر ہڑپ کرنے والوں کو گھر سے نکال دو, جنہوں نے قرضے واپس نہیں کیے معاف کرا لیے, اور ان سب کو لاک اپ میں بند کر دو. اچھا الطاف بھائی, اگر یہ جو ایک افغان پناہ گزین ایک بڑا حقیقت ہے ہمارے پاس, اگر ان کی واپسی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کیوں آپ کو برا لگ گیا میرا؟ آپ کے بھی رشتہ دار کوئی جاگیردار ہیں کیا یا وڈیرے ہیں جو آپ میرا سوال ہی بول کر گئے, جو میری باتوں کو بول کر گئے اور ایک دم نیا سوال لے آئے؟ کہاں سے کہاں؟ نہیں الطاف بھائی, آپ کنٹینیو رکھیے گا. وہ ایکچولی مائک خراب ہوا تھا تو اس لیے تھوڑا سا انٹرپشن ہوئی اور بات آپ کی سن نہیں پائے پوری. آپ اپنا کنٹینیو رکھیے پلیز. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی کمال اتا ترک کی طرح فوجی جرنیل آئے, وہ جاگیرداروں کو گھر سے نکال کے پھینک دے, سرمایہ داروں کو, قرضے لے کر معاف کروانے والوں کو, راتوں رات امیر بننے والوں کو گھروں سے نکال کر لاک اپ کر دے, تو اس سسٹم اور جاگیردارانہ سسٹم, وڈیرانہ سسٹم, سردارانہ سسٹم کے خاتمے کا اعلان کر دے تو پاکستان میں
انشاءاللہ تعالی، لیکن وڈیرا سسٹم، جاگیردارانہ سسٹم بھی چلتا رہے، دولت مند قرضے لے کر ملک کا خزانہ لوٹ کر معاف کرواتے رہے، پھر آپ کہیں کہ ملک قائم رہے، تو اس طرح ملک حاکم بدہن قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ جی جناب۔ جی الطاف بھائی، آپ نے بڑی اہم بات کی اور آپ بڑے عرصے سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ یہ جو ملک ہے اس کو جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام نے جکڑ رکھا ہے۔ یہ آپ کی ہی واحد آواز ہے الطاف بھائی جو اب تک ہم سنتے آئے ہیں، لیکن باقی پولیٹیکل جماعتوں کو ہم دیکھیں تو وہاں تو یہ سارے لوگ ایک غلبے کے ساتھ ہیں، ایک میجورٹی کے ساتھ ہیں، اور وہ تبدیلی جس کا خواب ہم 20-30 سال سے آپ ہمیں دکھا رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ کی آواز پہ لوگ لبیک کہیں گے اور کوئی نہ کوئی قوت آپ کی آواز پہ کان دھرے گی اور کوئی اتا ترک آئے گا۔ کیا آپ موجودہ آرمی چیف کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پچھلے آرمی چیف سے کچھ الگ ہیں اور ایک مضبوط ذہن کے اور اعصاب کے مالک ہیں اور پاکستان کو درست سمت لے جا سکتے ہیں؟ حضور والا، دیکھیے، امید سے دنیا قائم ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور تعلیمات یہ ہے، مایوسی کفر ہے۔ کمال ترک موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل اشرف صاحب اگر نہیں ہے تو میں دعا کروں گا کہ وہ اے اللہ کے یہ بہادر جرنیل ہے، اس کے گھر میں 2 نشان حیدر ہیں، جی تو اس کے اندر بھی اور بہادری پیدا کر دے، تو یہ یقیناً ملک کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جنرل کیانی سے مختلف ہیں، تو جنرل کیانی تو خود ایک بزدل اور طالبان کا حامی، پیسے کا لالچی جرنیل تھا۔ اس سے کہاں آپ جنرل راحیل اشرف کو ملا رہے ہیں؟ آپ زمین اور آسمان کو کیسے ملا سکتے ہیں آپ؟ تو الطاف بھائی، اگر ہم یہ سمجھیں کہ چلیں ہائپوتھیٹیکلی الطاف بھائی سوچتے ہیں، آپ چونکہ کھلے ذہن دل و دماغ کے مالک ہیں اور ویژن آپ کا بڑا سٹرونگ ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں اور کون کون سے اقدامات جو ہیں وہ کیے جانے ضروری ہے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ مینشن کریں کہ کون انوالو ہے، دوسرا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کون سے آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے شہر یا علاقے ہیں جہاں سب سے پہلے ان کے خلاف آپریشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں سے آغاز کیا جائے اور پھر اس کو انجام تک پہنچایا جائے؟ اس میں نام لکھیے، نام لکھیے جی بھائی۔ القاعدہ۔ دوسرا نام لکھیے طالبان، اور تازہ ترین نام لکھیے ISIS یعنی داعش۔ پرانے ناموں میں لکھے لشکر جنگی، سپاہی صحابہ، سپاہی محمد۔ جی بھائی۔ یہ مین تو یہ ہے، اور
درست ہے. کیا تو کہیے افتخار قاضی صاحب اور اعجاز احمد صاحب کے الطاف حسین آپ غلط کہہ رہے ہیں یا پھر کہیے یو آر رائٹ. آپ درست فرما رہے ہیں بھائی. یہ حقیقت ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اس کے تو اوپن سیکرٹ ہے یہ. کیا منور حسن نے پبلک جلسہ عام میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ حکیم اللہ محسود و دیگر طالبان جو مارے گئے ہیں وہ شہید ہیں اور جو فوجی شہید ہوئے ہیں وہ شہید نہیں، وہ ہلاک ہوئے ہیں. جی آپ نے کیا سابق امیر جماعت اسلامی کا یہ ریاض نہیں سنا کہ ملک میں جب تک قتال فی سبیل اللہ نہیں ہوگا ملک کا نظام صحیح نہیں ہوگا. 2 مہینے بعد پشاور میں 500 بچوں کا قتل عام کوئی جیسے بچے معصوم کلیاں جو کھلے بھی نہیں تھے، پھول بھی نہیں بنی تھی، پھول بھی نہیں بنے تھے، وہ کلیاں مسل دی گئی. ان کے استادوں کو جلا کر زندہ جلا کے راکھ کر دیا گیا. کیا اس کی تبلیغ 2 ماہ قبل جماعت اسلامی کے سابقہ امیر نے نہیں کہا تھا جب تک ملک میں قتال فی سبیل اللہ نہیں ہوگا یہ ملک صحیح نہیں ہوگا. 2 مہینے بعد 8ویں پبلک اسکول میں بچہ کاٹ دیا گیا، ذبح کر دیا گیا. اللہ آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے، اللہ آپ کی بہن بیٹیوں کو محفوظ رکھے. لیکن سچ کو سچ کہنا پڑے گا. ٹیلی ویژن والوں اور جو دن دیکھ رہے ہیں ان کی بھی بچیاں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں. اگر بچے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں تو بہن بھائی تو ہوں گے. سوچو ذرا، صبح ناشتہ کر کے وہ نکلتے خدا حافظ کہہ کے اور دوپہر کو تم لوگ انتظار کرتے رہتے. جب نہیں آتے فکر ہوتی، اسکولوں میں جاتے تو پتہ نہیں چلتا، پھر معلوم ہوتا ہے فلاں اسپتال جاؤ، لائن سے مورچری ہاؤس مردہ خانے میں لاشیں رکھی ہوتی. کہتے تلاش کر لو، دیکھو اس میں کوئی ہو. اور جب تم اپنے بیٹے بیٹی بہن بھائی کا کٹا گلا یا گولی سے چھلنی بدن دیکھتے تو ہم پوچھتے تمہارے اوپر کیا گزر رہی ہے، اب بتاؤ. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھی ہزاروں شہید
70 سال کا، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. میرا 28 سالہ بھتیجا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کو 5 اور 6 دسمبر کو گرفتار کیا گیا 1995 کو، اور 9 دسمبر 1995 کو ان کو بے دردی سے ٹارچر، جگہ جگہ سے گوشت بوٹیاں نکال کے ان کو وہاں لے جا کے گولیاں مار کر قتل کر دیا، اور پھر میرے بھتیجے کے سر پر کلاڑی مار کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میں اس درد کو محسوس کرتا ہوں. جی بھائی، یقینی طور پہ یہ درد بھائی ہم بھی محسوس کرتے ہیں. مجھے یاد ہے یہ جس سانحے کا آپ نے ذکر کیا، ان کی ڈیڈ باڈیز ملی تھی تو ان پہ تشدد کے اور ٹارچر کے بہت نشان تھے، اور آپ نے اس وقت بھی بڑی ہمت و حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا بھائی، اور آپ نے کہا تھا کہ عوام صبر کریں اور صبر کا دامن پکڑے رکھیں. اور اس میں بھی کراچی جل سکتا تھا، آگ لگ سکتی، لیکن آپ نے بڑے صبر و تحمل سے اس سانحے کو برداشت کیا، اور اپنی نیشن کو بھی، اپنے عوام کو بھی آپ نے گائیڈ کیا، ان کو کہا کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں. اور یہ آج جو موقع ہے جہاں معصوم بچے مارے گئے، الفاظ نہیں ہیں سانحے کے لیے، لیکن آپ کے صبر و ہمت کی میں داد دیتا ہوں کہ آپ اس کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے صبر و حوصلے کے ساتھ اور عزم کے ساتھ اس ملک کے لیے اچھے خیالات بھی رکھتے ہیں. سوال یہ ہے بھائی کہ یہ جو سانحہ ہو گیا، ہم اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. بچے ہم سے سوال کرتے ہیں، اور وہ معصوم بچے جن کے لیے ہالیڈے ایک مقدس دن ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب ایسا سانحہ ہوتا ہے تو چھٹی ہو جاتی ہے، ہالیڈے ہو جاتا ہے. ان کے ذہنوں کو ہم اس تصور سے کیسے پاک کریں گے کہ نہیں، یہ وہ ہالیڈے نہیں ہے، یہ ایک بدترین دن تھا، اور یہ دن دوبارہ تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. میرے بھائی افتخار کاظمی، میرے بھائی اعجاز احمد، اللہ بہتر جانتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. مجھے برطانیہ میں میرے اوپر مقدمے لگ گئے، مجھے جیل لے گئے. میرے ساتھیوں سے پوچھو کہ میرے حوصلے کیا تھے. مجھے پکڑ کے یہاں مار بھی دیا جائے تو بھی میرا سر اللہ کے علاوہ ان برطانوی حکمرانوں کے یا پولیس کے آگے نہیں جھکے گا. میں پاکستان میں 3 مرتبہ گرفتار ہوا. میں نے فوجی سمری ملٹری کورٹ کی 9 مہینے 5 کوڑے کی سزا بھی بھگتی ہے. میں نے سر نہیں جھکایا. مجھے پیشکشیں کی گئیں، CIA کے افسر بن جاؤ، کسٹم کے افسر بن جاؤ، بینک کی نوکری دے لو، بڑی بڑی لالچیں دی گئیں. میں نے نہیں قبول کی. میری مٹی نہیں ہے، میں بڑا بہادر آدمی ہوں، لیکن میرے بھائیوں مجھے اب انسان مرتا ہے، لاشیں دیکھ دیکھ کے میرا دل اس معاملے میں اب برداشت کا ذرا حوصلہ میرا کم ہو گیا. میں ڈرتا نہیں، مجھے یاد آ جاتا ہے، مجھے رونا آ جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے والدین اور ان کے ماں، بیچاری ماں کے اوپر کیا گزر. میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے بھائی میرے، میں نے آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے نا. تو دل پسیج جاتا ہے. باقی کوئی مائی کا لالا ہے،
مجاہد آئے مقابلے میں. الطاف حسین ڈرنے والوں میں سے اللہ نے بنایا ہی نہیں بننا. کب کا الطاف حسین چھوڑ کے جا چکا ہوتا. میں فوج کے سہارے بیساکھیوں پہ چلنے والا نہیں. اسی لیے 25 سال سے میں چلا وطن ہوں اپنے وطن سے دور. میرے پنجابی بھائیوں، اہل پنجاب، مجھے اپنے وطن سے دور کر رکھا ہے اس لیے کہ میں پنجابی نہیں. کہہ لینے دو مجھے، کہہ لینے دو مجھے میرے پنجابی بھائیوں. میں پنجابیوں سے مخاطب ہوں. میں ہندوستان سے میرے ماں باپ نے ہجرت کی. میں نے تو ہجرت نہیں کی تھی، صرف میرے باپ کا جرم تھا، میرے گھر والوں کا جرم تھا. لیکن انہوں نے بھی پاکستان کے لیے قربانی دی تھی. بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. آج ان کی اولادوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، میں سہ رہا ہوں، سہتا رہوں گا آخری سانس تک. میں پورے پاکستان کے مظلوموں کا، محروموں کا میں صرف حامی ہوں. اللہ نے مجھے طاقت دی تو لڑتا رہوں گا، اور پاکستان کو، تمام پاکستان کے مظلوم پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون، سرائکی، بلوچی، گلگتی، ہزاروال، غرب کشمیری، میں ہر کسی کو غربت کی دلدل سے نکال کر ان جاگیرداروں، وڈیروں، موروثی سیاست کرنے والوں سے نجات دلاؤں گا. میں نہ دلا سکا تو میں یہ وصیت میری کارکنوں کے لیے، رہنماؤں کے لیے ہے کہ تم میں اگر حلال کا خون ہے تو تم میرے اس مشن کو اسی طرح لے کے چلنا. جی بھائی، آپ سے بھائی بالکل آخر میں یہ جاننا چاہوں گا بھائی کہ قوم اس وقت آپ کو سن رہی ہے. رات کے اس پہر میں آپ دیدہ ہیں، ہم آپ دیدہ ہیں، پوری قوم آپ دیدہ ہے. آپ ایک درد مند دل رکھنے والے انسان ہیں. آپ کیا میسج دیں گے اس قوم کو؟ اگر آپ جیسے بہادر رہنما اس قوم کا مورال اگر ہائی کر سکیں تو آپ کس طرح ہائی کریں گے اس کو؟ میں پوری قوم سے کہتا ہوں، دیکھو میرے پاکستانی بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، طالب علموں، آنکھیں بند کر لینے سے یا زمین میں منہ چھپا لینے سے خطرہ ٹلتا نہیں ہے. سب کے سب ملک دشمنوں کا نشانہ اور نوالا بن جاؤ گے. اگر عزت کے ساتھ جینا ہے، اگر عزت و غیرت کے ساتھ جینا ہے تو تمہیں بہادر بننا ہوگا، غیرت مند بننا ہوگا. تم اپنی جان دے کے اپنی بہن کی عزت بچا سکتے ہو. ڈر کر خود بھی مرو گے اور بہن کی عزت بھی گنواؤ گے. ڈر کر خود بھی مرو گے، اپنے بچے اور بچی، معصوم بچی کو
अगवा भी करा दोगे? बहादुर बनो, बहादुर। नहीं, हम लड़ेंगे डाकुओं से, चोरों से, मुल्क दुश्मनों से, इस मुल्क पर जुल्म करने वालों से, इस मुल्क पर जिन्होंने 67 ईयर 67 वर्षों से कब्जा कर रखा है, उससे मुल्क को निजात दिलाएंगे और इस मुल्क में इंसाफ का निजाम कायम करेंगे, जहां गरीब और अमीर का बच्चा एक ही स्कूल में तालीम हासिल करे, जहां अमीर और गरीब का बच्चा एक ही अस्पताल में जाकर इलाज करे, इलाज करवाए। गरीबों के स्कूल, अमीरों के स्कूल अलग अलग नहीं होंगे, तालीमी निसाब कोर्स अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा। जो गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा और सनतकार पैसे वाले का बच्चा भी वही निसाब पढ़ेगा। दवाई की गोली जो अमीर के बच्चों को मिलेगी वही तुम्हें भी मिलेगी। तुम्हें चाक पीस कर चाक की जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाते हैं, जी जी, उसकी गोली नहीं मिलेगी। ऐसा जो करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, उसको सूली पे लटकाया जाएगा। लिहाजा मेरी कौम के लोगों, उठो, हिम्मत करो, इन नाम नेहाद तालिबान का मुकाबला करो, इन नाम नेहाद वडेरे जागीरदारों और नाम नेहाद जमहूरियत पसंद, इनका कसूर, जागीरदारे वडोरों का कसूर कम है, तुम्हारा हमारा कसूर ज्यादा है। हम ही इनके नारे लगाते हैं, वाह 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 वाह, हम ही कंधों पर बिठाते हैं। जागो, बेदार हो, जरा देखो इनके बच्चे घर से निकलते हैं तो 100 गाड़ियां उनकी हिफाजत करती हैं और तुम इन्हीं के नारे लगाते हो, और जब तुम्हारे बच्चों को कुछ होता है तो तुम रोते हो। काहे को रोते हो? जीना सीखो। खैरात से इज्जत नहीं मिलती, जिल्लत मिलती है। आंखों में आंखें डालकर जुर्रत हिम्मत इख्तियार करके इज्जत मिलती है, इस बात को याद रखो। जी बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई, आपने बड़ा अहम पैगाम दिया कौम के नाम पे, और आपके जो अल्फाज हैं वो बड़े मानी हेज और माने रखते हैं इस हालत में जबकि पॉलिटिकल क़यादत जो है वो अपने तई अपने काम में मसरूफ़ है। आपने पूरी कौम के लिए एक अलग से जो मैसेज दिया है ये यकीनी तौर पे टॉनिक का काम करेगा। आपका बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान का हामी और नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम मुत्तहिदा कौम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन साहब इस वक्त हमसे बराह रास्त बात कर रहे थे।